حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. हम अल्लाह सुबहानहू की हमद बयान से शुरू करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाह उन पर और उनके कुनबे पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह उनके सहाबा पर रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह उन सब पर रहमत फरमाए जिन्होंने जद्दोजहद और काविश की, दीन को इस अंदाज से महफूज बनाने की और इसे पहुंचाने की कि ये आज हम तक आन पहुंचा, और हमें उनमें से बनाए जो इसे सीखते हैं, अमल करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और हमारे बच्चे इससे मुस्तफीद होंगे आखिरी दिन तक। आमीन। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, हम दर हकीकत खुशकिस्मत हैं इस शहर दोहा में मौजूद होने के हवाले से, जो खूबसूरत शहर है मुस्लिम दुनिया में, और यहाँ बहुत सी मसाजिद हैं। जो नहीं जानता उनकी असल तादाद वो उन्हें गिन न सकेगा। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी नमाज की तकमील कर सकते हैं नमाज के वक्त पर किसी इम्तियाज और रुकावट के बगैर, क्योंकि दर हकीकत कुछ लोग मौजूद हैं दुनिया के दीगर ममालिक में
جو اپنی عبادت اور نماز ادا کرنے کو مشکل پاتے ہیں کام کی جگہ کی وجہ سے اور ایسے ممالک میں رہنے کی وجہ سے جہاں وہ اقلیت ہیں، اور اس کے باوجود اپنی نماز ادا کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی ہم بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے. میں نے اسی نقطے سے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آج یہاں کثیر تعداد میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں. لہٰذا ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے نماز کی تکمیل مشکل ہے کسی نہ کسی وجہ سے، آپ کو سوچنا چاہیے ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقی مشکلات کے ساتھ اس کی تکمیل کر رہے ہیں. وہ اس انداز سے تکمیل کر رہے ہیں کہ ماحول حقیقت میں ان کا معاون نہیں ہے. اکثر اوقات یا باسہولت اس حقیقت کے باوجود بھی وہ نماز کی تکمیل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو عطیہ کا احساس کرتے ہیں. اب میں نے نماز سے آغاز کیا. آج شام موضوع کی بنیادوں میں سے ایک سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے. قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ، جس کا مطلب ہے پہلی سورہ، جیسا کہ یہ ہے، اور ہم اسی سے اپنی نماز شروع کرتے ہیں، اور اس حد تک کہ اس کی نماز درست نہیں ہے جو نہیں پڑھتا سورۃ الفاتحہ. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آشنا ہوں گے جہاں انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز جائز نہیں جس میں تم نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. یعنی یہ سورت اس قدر اہم ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سورت مبارکہ ازبر ہے، لیکن ہم نماز میں محض لب کشائی کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر کے ساتھ، اگر سب کے ساتھ نہیں تو اگر سب کے ساتھ نہیں، سورۃ الفاتحہ کے معنی پر ارتکاز کی سطح اکثر اس قدر کم ہوتی ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ معنی خیز بن جاتی ہے. لہٰذا ہم سب کو سورۃ الفاتحہ جاننی چاہیے، بشمول نوجوان بچے جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن اگر میں پوچھتا ہوں جب آپ نماز میں سورت پڑھتے ہیں کیا آپ حقیقت میں اس کے معنی پر غور کرتے ہیں؟ کیا آپ حقیقت میں جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں مفہوم اور منشا، یا کیا آپ جانتے ہیں یہ سورت کس قدر سنجیدہ ہے؟ اگر یہ اس قدر سنجیدہ نہ ہوتی اور یہ اس قدر اہم سورت مبارکہ نہ ہوتی تو کیا ہمیں اسے ہر رکعت میں ادا کرنے کے لیے کہا جاتا؟ نماز کی ہر رکعت میں اس میں تمام تر دین اور مذہب کا بنیادی پیغام ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اس میں مختلف اقسام کی توحید پنہاں ہے، مفہوم اور منشا. یا کہ آپ جانتے ہیں یہ کس قدر سنجیدہ ہے؟ اگر یہ اس قدر سنجیدہ نہ ہوتی اور یہ اس قدر اہم سورت مبارکہ نہ ہوتی تو کیا ہمیں اسے ہر رکعت میں ادا کرنے کے لیے کہا جاتا؟ نماز کی ہر رکعت میں اس میں تمام تر دین اور مذہب کا بنیادی پیغام ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اس میں پنہاں ہے مختلف اقسام کی توحید. جب ہم کہتے ہیں توحید، ہم اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں. اسلام اللہ کی وحدانیت پر بنیاد کرتا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک خدا پر جس کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ. ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ. اور ہم دہراتے ہیں اپنی زبان سے کئی مرتبہ. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے ذریعے پیروی کریں اور اپنے افعال کے ذریعے، کیونکہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 3 بڑے پہلو درکار ہوتے ہیں. شہادت دینا، یہ شہادت دنیا کی کوئی عبادت کا لائق نہیں ما سوائے اللہ زبان سے، اور اس کے بعد دل میں اس پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا جس کی جانب وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے. ایک مرتبہ جب میں ایمان لاتا ہوں اللہ ایک ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ، مجھے یقینی بنانا چاہیے کہ ہر کام جو میں کروں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے میرے پاس ایک کتاب بھیجی، ایک پیغمبر بھیجا، اور اس نے ہدایت بھیجی ہے. اور یہی وجہ کہ یہ میرے لیے ضروری ہے اس ہدایت کی پیروی کروں. یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میں اس کی پیروی نہیں کرتا. اور شہادت دینے کا کیا فائدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، پیغمبر جن کی ہم امت ہیں یا جن کی قوم ہیں، پھر بھی ہم پیروی نہیں کرتے. لہٰذا اس شام انشاءاللہ میں سورت کو زیر غور لانا چاہتا ہوں اور آغاز میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس سورت کے ایک نام کا. ہم سب جانتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ الصلاۃ بھی کہلاتی ہے. الصلاۃ یہ بھی اس سورت کا ایک نام ہے. غالباً اس حقیقت کے تحت کہ یہ صلاۃ میں پڑھی جاتی ہے کئی مرتبہ.
اور اسے دہرایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیر غور لاتے ہیں جو منسلک ہے سورۃ الفاتحہ سے، وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی ایسی حدیث جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے، اس حوالے سے کہ قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جب حدیث قدسی کا معاملہ آتا ہے ہم اسے نماز میں نہیں پڑھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتی ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ چھوٹی لفاظی کے حامل ہوتے ہیں جو اس کے معنی تبدیل نہیں کرتی، تھوڑا بہت غالباً غلطی سے کچھ کہتے ہیں جو خفیف سا فرق ہے لیکن معنی مکمل ہیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ ہوتے ہیں اگر آپ تبدیل کرتے ہیں لفظ قرآن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ لہٰذا حدیث فرماتی ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورۃ الفاتحہ کو منقسم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں۔ اور یہ بے حد دلچسپ ہے کیونکہ اگر آپ اصطلاح صلاۃ کے لفظ معنی زیر غور لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نماز، تب وہ سورت جو ہر مرتبہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے منقسم کیا ہے دو حصوں میں، درمیان میرے اور میرے بندے کے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کہتے ہیں تمام تعریف، اور یقیناً ہم سب سورۃ الفاتحہ کے معنی جانتے ہیں بخوبی انشاءاللہ، کیا ایسا ہی ہے؟ میں ہر جانب مسکراہٹیں دیکھ سکتا ہوں جس کا مطلب ہے ہاں انشاءاللہ یہ درست ہے، ہم سورۃ الفاتحہ کے معنی جانتے ہیں اپنی زبان میں۔ آج ہم ان کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں اور اسے ہم آہنگ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم آہنگ بنانے سے مراد یہ ہے کہ آج یہ مجھ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا ہم آج دیکھیں گے۔ لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں جہانوں کا رب، یہ سادہ ترجمہ ہے، لیکن ایک جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ نے کیا کہا، اور ایک لمحے کے لیے غور کریں، یعنی جیسے ہی آپ نے کہا اللہ نے فرماتے ہوئے جواب دیا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اللہ اکبر، غور کریں ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب کبھی کبھار ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں، ہم اسے یہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اگر مجھے وقت ملا تو میں چند منٹوں میں آپ پر ظاہر کروں گا انشاءاللہ، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم حقیقت میں خالق سے رابطے میں ہیں، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اور فرما رہا ہے میرے اور آپ کے لیے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تب ہم کہنا جاری رکھتے ہیں الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، اور وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا جاہ جلال یا عظمت بیان کی ہے۔ اور تب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، یوم قیامت کا مالک، وہ فرماتا ہے میرے بندے نے بیان کی ہے میری عظمت یا جاہ جلال، حیران کن۔ لہٰذا ہم نے 3 جوابات حاصل کیے ہر آیت کے ساتھ ایک، اور سورت کی 7 آیات ہیں۔ یہی وجہ ہے سورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو مسلسل دہرائی جائیں۔ اس وجہ سے کہ ہم اکثر دہراتے ہیں، اس میں بے پناہ رحمت ہے، لہٰذا اس کا ایک نام 7 آیات بھی ہے جو دہرائی جاتی ہیں اکثر۔ اب مفکرین میں اختلاف پائے جاتے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں سورت کا حصہ ہے یا نہیں۔ زیادہ تر 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے یہ پہلی آیت ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے گنتی شروع کریں گے 6 آیات نیچے، ہمراہ آخری حصہ بطور ایک، اور وہ کہتے ہیں یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، وہ ہنوز اس سے پڑھتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہنوز اس سے پڑھیں گے، اور وہ کہتے ہیں آخری حصہ ایک آیت ہے۔ آخری حصہ بجائے ایک آیت میں ہونے کے 2 میں منقسم ہے، لہذا یہ 7 آیات بناتا ہے۔ سب المثانی، میں اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو کبھی کبھار جب آپ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو امام کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں، غالباً وہ ان میں سے ہے جو اس رائے پر یقین رکھتے ہیں کہ بسم اللہ سورت مبارکہ کا حصہ ہے، لہذا ہمیں بآواز بلند پڑھنا چاہیے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اور ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہنوز آپ سے کہیں گے کہ آپ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بسم اللہ یا بسم اللہ کے فوائد عطا فرمائے۔ لہذا اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے جوابات پائے ہیں 3 مرتبہ، اب ایک آیت ہے
جس میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ حیران کن آیت اللہ کا عطیہ ہے جسے ہم نماز میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب یہ آیت کہی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور اب میں اپنے بندے کو عطا کروں گا جو کچھ وہ مانگتا ہے. وہ فرما رہا ہے اب میں اپنے بندے کو عطا کروں گا جو کچھ وہ مانگتا ہے. لہٰذا ہم ایک دعا کا آغاز کرتے ہیں. ہم پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور وہ تذکرہ فرما رہا ہے ہم کیسے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. چوتھی جو درمیانی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور اس کے لیے وہ جو کچھ بھی مانگے گا. لہٰذا یہ ہمارے پاس اہم ترین دعا ہے. وہ کچھ جو ہم آخرت کے لیے مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں رہنمائی اور ثابت قدمی سیدھی راہ پر، کیونکہ یہ اہم ترین عطیہ ہے جس کے ہم سب حامل ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے اسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں ثابت قدمی کی راہ پر چلا. الاستقامت جس کا مطلب ہے ثابت قدمی. ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت درکار ہے. وہ دعا جو ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی یا بہن آج آپ نے کتنی مرتبہ ہدایت پانے کے لیے دعا کی، آپ کو شمار کرنا ہوگا. آپ کہیں گے یہ نماز اتنی رکعتیں یہ ہے جتنی مرتبہ میں نے اسے دہرایا اور یہ میں نے کہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ محض لب کشائی کرتے ہیں اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے تک نہیں کہ اللہ کی اس قدر تعریف بیان کرنے کے بعد میں اس سے ہدایت طلب کر رہا ہوں. جیسے ہی نماز کی جگہ سے باہر نکلتے ہیں ہم وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جو گمراہی کی ذیل میں آتے ہیں نہ کہ ہدایت کے. لہٰذا ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں. جیسے ہم مسجد سے نکلتے ہیں ہم پہلے ہی ہماری نظریں ان جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں پر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے قدم اس جانب بڑھتے ہیں جس جانب نہیں اٹھنے چاہیے. ان سے چلنے کا تصور نہیں کیا جاتا بجانب، اور ہمارے کان وہ سنتے ہیں جس کا سننے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. جس انداز سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس انداز میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کیا جاتا. لہٰذا ہم یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ پر چلا، منافقانہ طور پر. منافق نہ بنے. اللہ اکبر. اللہ کے بتانے کے بعد یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما. ہمیں اسے سچے دل سے کہنا چاہیے اور یہی وجہ ہے بقایا صورت مبارکہ محض سیدھی راہ کی ہدایت کے گہرے تر معنی کے ساتھ منسلک ہے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے یہاں سے راستہ دکھائیں، مثال کے طور پر ہوائی اڈے کا، اور کوئی آپ کو راستہ دکھاتا ہے، آپ کہیں گے میں مختصر ترین راستہ جاننا چاہتا ہوں جس پر ٹریفک کم سے کم ہو یا جو مجھے ہوائی اڈے تک لے جائے جس قدر جلد ممکن ہو سکے. لہٰذا وہ سب کچھ اس راستے کی وضاحت کا حصہ ہے جس کی آپ رہنمائی حاصل چاہتے ہیں ہوائی اڈے تک جانے کے لیے. لہٰذا اگر ہم سورۃ الفاتحہ پر غور کریں، آپ رہنمائی مانگ رہے ہیں اور رہنمائی طلب کرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں ہم کس قسم کا راستہ چاہتے ہیں پیروی کرنے کے لیے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں غیر الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کی جن کو تو نے عطیہ فرمایا، نعمت عطیہ عطا فرمایا. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کی راہ جو گمراہ ہوئے. لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کی جو گمراہ ہوئے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں پہلی درجہ بندی، وہ جو سچائی جانتے تھے لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور پیروی نہ کی. اور دوسری درجہ بندی وہ جو گمراہ ہوئے، نہ ہی وہ اسے جانتے تھے اور نہ ہی جاننے کا تردد کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تحفظ. اب اگر ہم لوگوں کی ان 3 درجہ بندیوں پر غور کرتے ہیں، پہلی وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون ہے؟ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بات کرتے ہوئے جن پر اس نے انعام فرمایا.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ لوگوں کے قسم کی بات فرما رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تب اللہ فرماتا ہے وہ جنہیں انعام سے نوازا گیا ان میں ہے پیغمبر، لہذا پیغمبر ان پر اللہ نے انعام فرمایا. لہذا میں ہر نماز میں اللہ سے پیغمبران کی راہ طلب کرتا ہوں اور مجھے صادق لوگوں کی راہ پر چلا، وہ جو مقبول ہیں، وہ جو صادق ہیں، مطلب جب وہ کہتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں اس ایمان کی، کیونکہ یہ منافقت ہوگی کہنا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور تب ہم پیروی نہیں کرتے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آزمائش کروں گا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا محض ایک جھوٹے ہو. اگر آپ سورۃ العنکبوت دیکھیں، آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا ہے کیا انسان سوچتا ہے کہ ہم انہیں یہ کہنے کی اجازت دیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور تب وہ خوشگوار زندگی گزاریں؟ اور انسان کیا تو سوچتا ہے یہ کہنا کافی ہے میں ایمان والا ہوں اور تب تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں کون سچا ہے اظہار ایمان میں اور کون حقیقت میں جھوٹا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک مومن ہونے کا دعوے دار ہے، ہمیں اس اظہار میں سچا ہونا چاہیے. اور خبر اس کے کہ ہم مریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آزمائش فرمائے گا. کبھی کبھار روزانہ ہماری آزمائش کی جاتی ہے. در حقیقت آپ سے ایمانداری برتتے ہوئے ہماری زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہیں یا کیا ہم ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور وہ ہمیں عطا فرمائے اس راستے پر چلنے کی توفیق جو سچے لوگوں کا راستہ ہے، پیغمبران کا راستہ، ان کا راستہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. جب ہم کہتے ہیں اپنی زندگیاں قربان کی، صحابہ پر غور کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک وقت تھا جب وہ تعداد میں بہت کم تھے اور وہ سامنا کر رہے تھے اس قدر مشکلات کا، اس قدر چیلنج کا. وہ سامنا کر رہے تھے ان لوگوں کا جو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے. اگر میسر نہ ہوتی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد، وہ غالباً مٹا دی جاتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے موقع پر جب وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ لوگ جنگ بدر میں حصہ لے رہے ہیں، اگر تو ہمیں فتح عطا فرماتا ہے ہم فتح یاب ہوں گے، اگر آج کے بعد دوبارہ اپنی عبادت نہیں جاتا ہم ہار جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کی ایک قلیل تعداد اللہ کی مدد سے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی سچائی کے ہمراہ. اب جانتے ہیں اگر آپ کی ایک کمپنی ہے مثال کے طور پر، اور یہ ایک مثال ہے جو ہم دور حاضر کی مثال اس معنی لوگ دیکھتے ہیں، مثالیں جو ان کے ذہنوں کے مطابق ہیں. اگر کسی کی کمپنی ہے اور آپ سے کہیں میں نے ایک نئی کمپنی کھولی ہے، چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شامل ہوں، آپ کیا سوچیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا منصوبہ بے حد اچھا ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے بے حد خوب اور یہ کارگر ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اور محض میرے درمیان ہے. کیا ہوگا اگر نقصان ہوا تو؟ اگر یہ ناکام ہوئی تو ٹھیک ہے، تب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نقصان اٹھائیں گے. اگر یہ ناکام نہیں ہوتی ہم منافع کماتے ہیں. لہٰذا مجھے ایک SMS ملا چند دن قبل مجھے بتاتے ہوئے اگر آپ مائکروسافٹ $12 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں بہت برس قبل، آج آپ $12 ملین حاصل کر سکتے تھے. اور جب ہم کہتے ہیں بہت برس تو اس سے مراد 1 یا 2 عشرے سے زیادہ نہیں، حتیٰ کہ 1 عشرہ بھی نہیں میرے خیال میں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. لیکن وہ جنہوں نے اس وقت سرمایہ کاری کی خوش قسمت تھے، وہ ہیں بڑے بڑے دولت مند لوگ جو مائکروسافٹ میں بڑے سرمایہ کار ہیں. کیا وہ نہیں ہیں؟ میں آپ کو کیوں یہ مثال دے رہا ہوں؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام کی نیکی کسی بھی مثال سے بڑھ کر ہے جو آپ پیش کر سکتے ہیں. جب دین آ چکا تھا اور یہ کوئی نئی چیز تھا دنیا کے اس حصے میں، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ان کی سرمایہ کاری کہیں زیادہ ہے بنسبت پیروی کرنے والوں سے.
ہمارے لیے یہ میز پر رکھا ہے اور ہمیں دین بیٹھے بٹھائے مل گیا اور ہم اس کی پیروی کو مشکل پاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی اور جد و جہد کی، آج آپ مغرب میں کچھ لوگوں کے حامل ہیں جن کے خاندان اسلام کے خلاف ہیں اور وہ دین قبول کر چکے ہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے ہدایت۔ ان کے لیے کبھی کبھار وہ راستے پر ثابت قدم رہنے کا اجر پائیں گے، ہو سکتا ہے ہم سے کہیں بڑھ کر ان کی قربانی کی وجہ سے اور اس کی حالت کی وجہ سے جس میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار ہم دین کی پیروی کرنے کی اس قدر سہولت ملتی ہے، کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن ہم ہنوز مناسب لباس نہیں پہننا چاہتے، ہم ہنوز اپنی نماز کی تکمیل کرنا نہیں چاہتے، ہم انتظار میں ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں وہ آپ کو مناسب لباس میں ملبوس دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہنوز ہماری بہنیں، اللہ انہیں قوت عطا فرمائے، وہ اس قدر مناسب لباس پہن رہی ہیں، ہر قسم کی دشواری کا سامنا کرتے ہوئے اور تمام اقسام کے چیلنج اور مشکلات، وہ کس قدر عظیم قربانی دے رہی ہیں۔ حالانکہ ہم ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں آزادی ہے، مناسب لباس پہننے کی آپ کو آزادی ہے، بلکہ مشکل ہے مناسب لباس نہ پہننا، اور ہنوز ہم کر رہے ہوتے ہیں طلب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہم کہتے ہیں وہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ جن پر اس نے انعام فرمایا، اس نے در حقیقت ہم پر انعام فرمایا دین عطا فرماتے ہوئے، ہمیں بناتے ہوئے، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم بے حد خوش قسمت ہیں۔ بڑا ترین عطیہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ایمان کا عطیہ ہے، دین کا عطیہ۔ کبھی کبھار ہم اسے مسلمہ لیتے ہیں اور کبھی کبھار ہم اجازت فراہم کرتے ہیں دنیا کی چمک دمک کو کہ وہ ہمارے دلوں اور دماغوں پر حاوی ہو، اور ہم اس قدر مگن ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خود کو الگ کر لینا چاہیے اس سے جو مادی ہے، لیکن جو حدود اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر کی ہیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ ہماری اس میں رغبت جو مادی ہے قیمت پر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے رابطے کی۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارے رابطے پر سمجھوتا کرنے والا ہے، کبھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ واپس اس پر آتے ہیں، انعمت علیہم، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، اور متقی، نیک، صالحین، وہ جو ہیں نیک اور متقی۔ اگر آپ کہتے ہیں صالح، ایک شخص جو نیک ہے، وہ شخص جس میں خدا ترسی ہے، لہٰذا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں دن میں کئی مرتبہ، یا اللہ مجھے راستے پر چلا ان کے جو تیرے دوست ہیں، وہ جن پر تو نے انعام فرمایا، پیغمبران کا راستہ، ان کا راستہ جنہوں نے تیری راہ میں زندگیاں قربان کی۔ اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے زندگی قربان کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، ہم حتیٰ کہ کبھی کبھار 10 منٹ بھی قربان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے دن میں 5 مرتبہ۔ لہٰذا ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام زندگی قربان کرتی، اور ایک ہم ہیں 10 منٹ بھی دن میں 5 مرتبہ قربان نہیں کرتے۔ کبھی کبھار آپ گفتگو میں مصروف ہیں، یا آپ غالباً ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر آتا ہے، یا ایک پروگرام ریڈیو پر آتا ہے، یا ایک کیسٹ، ایک سی ڈی جو محض اپنی گاڑی میں ڈال سکتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کام پر جاتے ہیں اور واپسی پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے سامنے اسکرین کے ایک پروگرام دیکھنے کے لیے جو ہمارے فائدے کے لیے ہو۔ اپنی مرضی کے اسکالر آپ انتخاب کریں، آپ اسے تلاش کریں جسے آپ سننا چاہتے ہیں، خود کو بتائیں، خود سے پوچھیں۔ آج ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، لیکن ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یوٹیوب پر جائیں، جو موضوع جس مفکر کا سننا چاہتے ہیں وہ سنیں۔ ہنوز ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں بھائی باہر 1 لاکھ قطری ریال دیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم سب جائیں گے، غالباً میں بھی پیروی کروں گا۔ ہاں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا انسان ایسا بن چکا ہے، میرا یقین کرے میرے بھائی اور بہنوں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ افزائی کر سکوں آپ کی اور اپنی، کہ وقت کا صحیح استعمال کریں، ٹیکنالوجی استعمال کریں، اور یاد رکھیں ٹیکنالوجی جس قدر اچھی ہے اتنی تباہ کن بھی ہے اگر آپ اس کا درست استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ جس کو سننا چاہتے ہیں تلاش کریں جن پر اعتماد ہو۔ میں اس شخص کو سننا چاہتا ہوں، اسے سننا کیسا ہے، یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اس بنیاد پر کرتا ہے جو مستند ہے، یا یہ محض قصے کہانی ہے۔ اگر یہ قصے کہانی ہے ہم اس سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں، اگر یہ مستند ہے ہم اسے سننا پسند کریں گے، کیونکہ قصے کہانی کا ہر کوئی اہل ہے، ہر کوئی اہل ہے اور آپ قصے کہانی سنانے کا، لیکن ہر کوئی اہل اور نہیں ہے آپ کو عطا کرنے کا جو مستند ہے۔
قبر کے باہر یہ نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ایسی چیز جسے آپ سننا پسند کریں اس حوالے سے کہ لوگ ناشائستگی سننا پسند نہیں کرتے. بھائی یہ گمراہی ہے. اگر کوئی آپ کو بتانا چاہتا ہے بھائی یہ گمراہی ہے، اسے ہضم کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر وہ سچائی ہے تو سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام نے کیا. اور یہی سورہ فاتحہ میں کہا گیا. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سنی انہوں نے فی الفور سر تسلیم خم کیا. ان کے دل کانپنے لگے، ان کے جلد صدمے کے زیر اثر آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے. غور کریں، مدینہ منورہ کی گلی کوچوں پر جب شراب ممنوع قرار دی گئی، بیان کیا جاتا ہے کہ ہر کسی نے شراب مکمل طور پر بہا دی کیونکہ یہ حرام ہو گئی تھی. اور اعلان کرنے والے اعلان کر رہے تھے اس دن شراب حرام قرار دی گئی. کسی نے نہیں کہا نہیں بندے خدا چھوڑو تم سے یہ کس نے کہا، کسی نے ایسا نہ کہا. یہ ممنوع قرار دے دی گئی تھی، انہوں نے اسے بہا دیا، انہوں نے باہر پھینک دیا، انہوں نے ضائع کر دیا اور ختم کر دیا. اور یہ قصہ ماضی بن گیا، ختم ہو گیا. ان کے پاس خالق کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کی طاقت تھی. آج ہمیں بتایا جاتا ہے بہن آپ کا لباس ٹھیک نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں ہنوز نوعمر ہوں، میں ابھی جوان ہوں. بھائیو یہ بری صحبت ہے. نہیں، صحبت کیا کرے گی؟ یہ محض نوجوان گھوم پھر رہے ہیں. اگر وہ بری عادات کے حامل ہیں یہ بری صحبت ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو خبردار کیا ہے صحبت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کی وسیع تر تشریح، اے ایمان والو اپنے خالق سے باخبر رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باخبر رہو اور یقینی بناؤ کہ تم صادقین کی صحبت میں ہو، وہ جو سچے ہیں صالح ہیں. یقینی بناؤ کہ تمہاری صحبت درست ہے، ان کے ساتھ رہو. یہ وسیع تر معنی ہے اس آیت کے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے تو میں کیسے تبدیل نہیں کرنا چاہتا. میری دوستی جو روزانہ میرا وقت ضائع کرتے، رات کو دیر تک بیٹھتے ہوئے اور بالکل کچھ نہ کرتے ہوئے، اللہ ہمیں وقت کے حقیقی فوائد عطا فرمائے. جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اگرچہ جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں، اس ملاقات میں ایک بیان ہونا چاہیے جو مذہبی ہو. یہ مشکل نہیں ہے. جب آپ اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، یا جب بہنیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یا حتیٰ کہ کنبے کا اجتماع، قبل اس کے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، اس اجتماع سے کم از کم ایک بیان جو کسی روحانی کام کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہونا چاہیے، کوئی مذہبی چیز. واللہ آپ مجلس میں ایک نئی خوشبو شامل کریں گے. اور ہم نہیں چاہتے، ہم پیغام پہنچانا نہیں چاہتے اس انداز سے کہ آپ انہیں یہ احساس دلانے لگیں کہ تم مسلمان نہیں ہو. ایسا بھی ہوتا ہے جب لوگ ہماری جانب دیکھتے ہیں، اور وہ جس انداز سے ہماری جانب دیکھتے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہونے کے لیے موضوع نہیں ہوں، جس انداز سے بھائی روب عمل ہے، آپ کے لیے کوئی موقع نہیں، پہلے ہی جہنم کی گرمی محسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہمارا رویہ ایسا ہے تو ہم لوگوں کو اسلام کی جانب نہیں بلا سکتے. بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے بے حد مؤثر پایا. جب آپ کسی گنہگار مسلمان کو کم از کم ایک مسلمان کی مانند محسوس کرواتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ گناہ مٹا دے گا کیونکہ وہ شناخت محسوس کرنے لگے گا. لہذا جب کوئی گنہگار ہے، اور میں ایک ملک سے آتا ہوں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، آزادی ایسی ہے کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا اگر آپ مسجد نہیں آتے. ان کی عادت وہ جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں محض اس لیے کہ وہ گنہگار مسلمان ہیں، وہ جا سکتے ہیں گناہ میں مزید دور اپنے ارد گرد کی آزادی کی وجہ سے. لیکن اگر ہم انہیں احساس دلاتے ہیں بھائی یا بہن آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں میرے سے بہتر ہوں، میں خود کو اور آپ کو یاد دلاتا ہوں بہت ہی چھوٹی چیز، اس بابت ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ نے ایک چیز کہی، ہم جو کچھ بھی کہیں، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جھوٹ بولا یا میں نے جھوٹ بولا، یہ محض یاد دہانی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے لفظ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام. اور تب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم اس قدر سادہ بناتے ہیں اور ہم بھائی یا بہن کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمانوں کی مانند محسوس کرواتے ہیں. اور کل کیا رونما ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے وہ محسوس کریں گے روابط، وہ ایک شناخت محسوس کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو بطور مسلمان شناخت کریں گے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جس وقت ہم بڑی لکیر کھینچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ لوگ دائرے سے باہر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم حقیقت میں گہری ضرب لگاتے ہیں اور ہم انہیں لانے کے مواقع کم سے کم کرتے ہیں بجانب حق. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ثابت قدمی اور اچھائی. لہٰذا روزانہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ میں.
ہمیں اس بابت روزانہ سوچنے کی ضرورت ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا گو ہوں، پرقوت راستے کی جانب میری رہنمائی فرما۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ میں تجھ سے دعا گو ہوں مجھے بچا لے ان کے راستے پر چلنے سے جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ هم الذين عرفوا الحق وتركوه۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو سچائی جانتے تھے اور اسے مسترد کر دیا۔ کبھی کبھار ہم سچائی کو جانتے ہیں اور مسترد کر دیتے۔ ہمیں اس درجہ بندی سے نہیں ہونا چاہیے جس کا تذکرہ سورت میں کیا گیا ہے، لیکن ہماری کچھ خصوصیات دکھتی ہیں ان کی مانند۔ کبھی کبھار ہم جانتے ہیں کیا درست ہے اور غلط ہے، لیکن ہم اس کی پیروی کرنے کا تردد نہیں کرتے۔ اور آپ کا علم ہے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ جمعے کا وقت ہے، نہیں فکر مت کرو، امام دیر تک بولتا ہے، لہذا میں سو رہا ہوں تا وقت ہے کہ میں سنوں تب میں اٹھ جاؤں گا۔ اگر ایسا ہے ہم خسارے میں ہیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں درست کیا ہے، جمعہ ہماری عید ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ آج ہم لطف اندوز ہوتے ہیں ان پارٹیوں سے جن سے لطف اندوز ہونے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، جبکہ جمعے کا دن پارٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ وعظ سننے کے لیے آ رہے ہیں، خطبہ سننے کے لیے۔ آپ کو جلد جہاں موجود ہونا چاہیے، اس میں گراں قدر حوصلہ افزائی موجود ہے جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہنوز ہم بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ تاخیر سے آتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد موڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آج چھٹی ہے، واللہ یہ کام سے چھٹی ہے، نہ کہ دین سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی خوشی اور مسرت کا دن آتا ہے اس دن فاضل عبادت بھی ہوتی ہے بطور مسلمان، ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کو دین سے کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ ایک دن ایک نوجوان شخص آیا، نوجوان لڑکا وہ آیا اور اس نے کہا میرے والد کہتے ہیں روزانہ نماز پڑھو، کیا ہم وقفہ نہیں لے سکتے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ہم وقفہ نہیں لے سکتے۔ اب اس لمحے فی الفور میرے ذہن میں کوئی بات آئی اور الحمدللہ ہم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ وقفہ لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا کب؟ میں نے کہا جب آپ سانس لینا بند کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ سانس بند کر لیں تو نماز میں وقفہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا اگر میں سانس روک لوں تو نماز ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ نو عمر لڑکا۔ میں نے اس سے کہا ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں، آپ کتنی دیر تک اپنا سانس روک سکتے ہیں؟ اس نے روکا 1 منٹ سے بھی کم کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ یعنی ہم اس کے لیے نماز ادا کرتے ہیں جس نے زندگی عطا فرمائی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج وقفہ ہے، عید کے دن پر غور کریں، اس دن ایک فاضل نماز اور خطبہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن پر غور کریں، ایک فاضل نماز ہے۔ حقیقت ایک فاضل خطبہ ہے، نماز حقیقت میں فاضل نہیں ہے، لیکن ایک خطبہ ہے جسے ہم سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہم ایک پیغام سنتے ہیں، اور اگر ہم حاصل نہیں کر سکتے ہفتہ وار بنیاد پر کچھ نیا اسلامی علم کم از کم 1 مرتبہ، ہم کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا فائدہ؟ یا تو میں اپنے دین کے بارے میں مزید جانے بغیر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، واللہ جائیں اور گرجا گھر دیکھیں، کبھی کبھار آپ ان کی لگن ہم سے زیادہ دیکھیں گے۔ جہاں سے میں آیا ہوں وہ شام کو بیٹھتے ہیں گھنٹوں بھر بائبل اور کئی دیگر کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور وہ بیٹھے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دور دراز سے آتے ہیں، اور جب ہمارا معاملہ آتا ہے سبحان اللہ نماز فجر، اور وہاں چند لوگ ہوتے ہیں برسبیل تذکرہ، ان میں سے کچھ جمعیاں لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ جمعیاں لے رہے ہیں لیکن آپ آئے تو صحیح انشاءاللہ، اور تب ہم بعد میں جمعیاں سے نپٹ لیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا برطانیہ میں چند دن قبل، وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں برطانیہ میں ہم ادا کر سکتے ہیں مغرب عشاء اور فجر ایک ہی وقت۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں سورج یہ غروب ہوتا ہے قبل اس کے کہ مکمل نیچے جائے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا دیکھیں، میں نے کہا میں نے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں اسکینڈینیویا کے کچھ ممالک ایک مسئلے کے حل حامل ہیں، لیکن میرے پاس آنا اور مجھے بتانا تھا 3 نمازیں باہم اکٹھی پڑھنی چاہیے، یہ دکھائی دیتا ہے بے حد غیر اسلامی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ صاف ظاہر ہے ہمیں جاننا چاہیے سورج کیسے غروب ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے اس علاقے کے علماء نے اس پر غور کیا ہوگا، لیکن کبھی کبھار سستی کی وجہ سے ہم نماز ملاتے ہیں، اور ملا کر پڑھنا جہاں یہ جائز ہو وہاں ٹھیک ہے، لیکن وہاں جہاں ملانا جائز نہیں نہ ملائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھولے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں اگر آپ سورۃ الفاتحہ پر غور کرتے ہیں اور آپ اس کی سادہ تفسیر پر غور کرتے ہیں، یہ فی الفور کہے گی المغضوب علیہم، وہ ایسے لوگ ہیں جو سچائی جانتے اور انہوں نے چھوڑ دیا، مسرت کر دیا، انکار کر دیا کیونکہ یہ انہیں مناسب نہ لگا، اور اہل کتاب اور یہودیوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تاہم جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، دعا کرنا بے حد اہم ہے۔
لوگ یہ کہنے میں جلد بازی کرتے ہیں شیخ دعا کرائیے، شیخ میرے لیے دعا کریں. لیکن بھائی آپ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، آپ اسے اس قدر سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں دعا کریں، آئیں دعا کروائیں. بھائی ہم ایسا نہیں کرتے. یہ برتن یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بنائی اور اس میں انڈیل دی. یا آپ کو جاننا چاہیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اس میں معانی شامل کریں. اور میں یہاں موجود ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا ایک کھلا لفظ شامل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ عرب میں رہ رہے ہیں 1 سے زائد برس تک اور آپ عربی زبان نہیں جانتے، آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ اگرچہ ہر کوئی میری جانب دیکھ رہا ہے جیسے وہ مجھے پیٹنا چاہتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ عرب دنیا میں رہ رہے ہیں 1 سے زائد برس تک اور آپ عربی نہیں جانتے، آپ خسارے میں ہیں. کیونکہ وہ سب لوگ جو برطانیہ اور امریکہ چلے جاتے ہیں، جو وہاں چند ماہ رہتے ہیں یا 1 برس، وہ بے تحاشا انگریزی زبان کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ وہ جو چاہتے ہیں، میرا یقین کریں انگریزی زبان سیکھتے ہیں کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم موت کے بعد کی زندگی کے ساتھ روبہ عمل ہونا چاہتے ہیں. آپ اپنے ایمان کے درجے پر سمجھوتا کرتے ہیں اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید یہ درست لگے لیکن میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ایمان کے درجے کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اگر آپ نہیں چکھتے مٹھاس اس پیغام کی اس زبان میں. اور یہی وجہ ہے جب آپ دیکھیں بائبل اور پرانا صحیفہ، انہوں نے کیا کیا؟ یسوع علیہ السلام کی زبان آرامی تھی. آج آرامی الہامی کتاب کہاں ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے پاس نہیں. اور اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ عبرانی الہامی کتاب ہے، ان کے پاس اس کے کئی تراجم ہیں، کئی تراجم دیگر سے زائد کتب کے حامل ہیں. لہٰذا یہ کہاں گئی؟ یہ کیسے گم ہوئی؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک مختلف انداز سے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو بنایا ہم آہنگ اپنے سمجھنے کے لیے. ہم خود کو ہم آہنگ بنانا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو. یہی وجہ ہے جب آپ قرآن کا ترجمہ تلاش کرتے ہیں، اور میں یہاں بھی چند دیکھیں ہیں ماشاءاللہ، جب آپ اسے کھولیں ایک جانب آپ اللہ کے لفظ دیکھتے ہیں عربی زبان میں، دوسری جانب انسانی کوشش آپ کو وضاحت کرنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ ایسا ہی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کبھی کبھار ہم حامل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کسی چیز کو کسی قدر مختلف بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام وہی رہتا ہے. لہٰذا ہم اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے خود کو ہم آہنگ بنائیں گے. ہم اللہ کے کلام کو ہم آہنگ نہیں بنائیں گے اپنے سمجھنے کے لیے، کیونکہ تب سابقہ کتب کے ساتھ کیا رونما ہوا؟ وہ گم ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فائدہ عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے میں واپس جا رہا ہوں عربی زبان کی جانب. اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور آپ کو اس کے معنی معلوم ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کی مکمل تفسیر اور یہ آپ کے ذہن میں ہے، تب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میرے لیے نماز زیادہ سود مند ہونے جا رہی ہے بنسبت اس کے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے کیا مراد ہے اور محض لب کشائی کروں. اور کئی بار جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کا جواب دیتا ہے. لہذا آپ کسی بھائی یا بہن کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، واللہ ایسا ہو رہا ہے. واحد چیز جو آپ سن سکتے ہیں وہ ضالین ہے. آپ کو معلوم ہے ضالین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو گمراہ ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب وہ جو گمراہ ہیں. لہذا ہم کیوں نماز میں جلدی کرتے ہیں اور ہم قرآن کی پرقوت سورت کو جلدی سے پڑھتے ہیں؟ وہ سورہ ہے جس میں توحید اپنی تمام تر 3 درجہ بندیوں کے ساتھ دہرائی جاتی ہے. اگر آپ اللہ کے ناموں پر غور کریں یہ وہاں ہیں. اگر آپ اللہ کی خصوصیات پر غور کریں یہ وہاں ہیں. اگر آپ اللہ کی عبادت پر غور کرتے ہیں یہ حقیقت کہ وہ خدا ہے اور حقیقت وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے. آپ اسے وہاں پائیں گے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم محض تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں جو جانا جاتا ہے، بتاؤ حقیقت کے خدا محض اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم کہہ رہے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حیران کن، ہم اس سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بے حد مہربان بے حد رحم کرنے والا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، جبکہ وہ دونوں عربی زبان کے ایک ہی بنیادی لفظ سے کشید کی گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. ایک دوسرے کی نسبت وسیع تر معانی کا حامل ہے. ایک خصوصی رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں.
اور دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے ہے جن میں وہ بھی شامل ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ اللہ ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک ایمان والوں کے لیے جس کا وہ حامل ہے، وہ ہے الرحیم۔ رحیم کا مطلب ہے مخصوص قسم کی رحمت، بالخصوص ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، اور ہم اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یہ شخص اپنی بیوی کو پوچھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ بیان سنا ہے؟ یہ نوجوان اپنی بیوی کو پوچھتا ہے۔ بہت سے بھائی ہاں پہ سر ہلا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اس کی فعال عبادت کرتا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے یہ اپنی بیوی کی ہدایت کی تابعداری کرتا ہے۔ اور میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں مزید وضاحت، اور میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ کارگر ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم پسند کرتے ہیں تھوڑا بہت مزاح کبھی کبھار۔ لوگ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور اس نے طلب کیا اپنی رعایا کو، مردوں کو، اور کہا کوئی شخص جس پر اس کی بیوی حکمرانی کرتی ہے وہ آ جائے اس قطار میں، اور جو کہ اپنی بیوی پر حکومت کرتا ہے جہاں ہدایت کی تابعداری نہیں کی جاتی، یا یوں کہیں کہ تم ہدایت دیتے ہو بطور مرد، تب تم اس قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ لہذا تمام برادری غلط قطار میں کھڑی ہوئی۔ اللہ، سب اس قطار میں کھڑے ہوئے جو کہتی تھی نہیں، اگر بیوی مجھے دوسری قطار میں دیکھتی ہے میں ہلاک ہو جاؤں۔ لہذا یوں ہوا کہ ان سب نے ایک ایک انڈا حاصل کیا، انہیں ایک انڈا دیا گیا، اور ایک شخص تھا جو قطار میں کھڑا تھا، میں مرد ہوں، گھر میں میری چلتی ہے۔ لہذا بادشاہ اس قدر خوش تھا، کم از کم میری رعایا میں سے ایک مرد تو ہے جو اس قدر عظمت کا حامل ہے، یعنی اس خصوصیت کا حامل ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ لہذا بادشاہ نے اسے ایک گھوڑا دیا، براؤن گھوڑا۔ در حقیقت بادشاہ نے کہا اپنی مرضی کا گھوڑا چن لو، لہذا اس نے براؤن کا انتخاب کیا اور سیاہ کو چھوڑ دیا، اور وہ اس پر سوار سر پر دوڑاتا ہوا گھر چلا گیا۔ باقی ہر کوئی گھر گیا ہمراہ ایک انڈے کے۔ لہذا جب وہ گھر پہنچا اس نے بیوی کی جانب دیکھا اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آج مجھے گھوڑا ملا کیونکہ میں باس ہوں۔ اب دیکھیں، مجھے گھوڑا ملا کیونکہ میں باس ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوب، لہذا تم باس ہو۔ لہذا وہ کہتے تم جانتی ہو میں نے 3 گھوڑوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، ایک سفید تھا، ایک سیاہ اور ایک براؤن تھا جس کے ہمراہ میں آیا ہوں، یہ بہترین تھا۔ وہ کہتی ہے واو، تم اس پر شاندار دکھائی دیتے ہو، تم اس گھوڑے پر شاندار دکھائی دیتے ہو، لیکن تم سیاہ والے پر زیادہ شاندار دکھائی دیتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس حق ہے، میں واپس جا کر سیاہ لے آتا ہوں۔ لہذا وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس قلعے کی جانب آتا اور کہتا ہے او بادشاہ۔ بادشاہ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے اپنا گھوڑا تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب میں گھر گیا میری بیوی نے کہا تم سیاہ گھوڑے پر اچھے لگتے ہو، اور بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے گھوڑا لے لیا اور اسے ایک انڈا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا کہانی کا نتیجہ تابعداری ہے۔ ہم تابعداری کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم کسی کو پوچھتے ہو جب ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شخص اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کیونکہ وہ تابعدار ہے۔ واللہ ہم حتیٰ کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی مثال بلندتر ہے۔ ہم اللہ کو کبھی بھی کسی انسان سے نہیں ملا سکتے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس کی ہدایت کی تابعداری سے منسلک ہے، اور اللہ آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، قطعاً نہیں۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ کرنے کی ہدایت کی ہے اور جس سے اجتناب کرنے کو کہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اور انسان ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، اور جب اگر کوئی ہمیں سے کہے کوئی کام کرنے کے لیے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ ایسا کیوں ہم بلند تر محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور وہ ہمیں حقیقت میں ان میں سے بنائے جو اسے محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں الف اور لام ہمیشہ ایک معنی کے لیے نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھار کرتے ہیں احاطہ چیز کے ہر واحد پہلو کا جو اس سے منسلک ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہی ہوگی، اور یہی وجہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اس قدر تعریفیں جو تجھے راضی کر دیں، اس قدر تعریفیں جو تجھے راضی کر دیں، اس وقت تک جب تو راضی ہو جائے، اور حتیٰ کہ تجھے راضی کرنے سے بھی بڑھ کر تو ہنوز تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمارا بیان قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب ہم کہتے ہیں رب العالمین
ہم کس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ ہم تصدیق کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اصطلاح رب، یہ بہت سادہ عربی اصطلاح ہے، اس کے معنی سے ہم کتاب بھر سکتے ہیں۔ میرا یقین کریں، جب آپ کہتے ہیں رب، اس میں شامل ہے وہ ہستی جو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، سہارا دیتی ہے، رزق دیتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں شفا دینے والا پالن ہار وہ ہستی ہے جو ہر پہلو کے قطعی کنٹرول کی حامل ہے، میری وجود پذیری کے میرا رب ہے۔ یہ معنی ہے اصطلاح رب کے محض آغاز کے لیے۔ لہذا جب میں کہتا ہوں رب العالمین، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جو تمام جہانوں کے تمام پہلوؤں کے قطعی کنٹرول کی حامل ہے۔ تمام جہانوں سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں انسان، جنات، تمام مخلوقات، آپ اسے بھی اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا، اور اگر کوئی اور کہکشاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے جو تخلیق میں ہے۔ تمام مخلوقات قطعی طور پر بذات خود خالق کی دست نگر ہیں۔ ہم آغاز میں بے پناہ عظمت بیان کر چکے ہیں نماز میں سورۃ الفاتحہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ام القرآن کہلاتی ہے۔ سورہ کے ناموں میں سے ایک نام، ہم کہتے ہیں قرآن کی ماں۔ عربی زبان میں اصطلاح ماں استعمال کی جاتی ہے اس وضاحت کے لیے کہ ایک چیز کس قدر اہم ہے۔ مثال کے طور پر ماں کسی چیز کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی یا اس کی ماں، مطلب کوئی چیز بے حد اہم ہے، کوئی بہت بڑی چیز۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی اہم ترین سورہ کیونکہ یہ ام القرآن کہلاتی ہے۔ واللہ یہ معنی میں کس قدر زرخیز ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اگر ہم اس پر آدھا یا ایک گھنٹہ بات کریں، لیکن یہ محض ایک خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فوراً بعد اس کی خصوصیات کا تذکرہ فرماتا ہے، الرحمن الرحیم۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، سہارا دینے والا، رزاق، پناہ دینے والا، وہ رب ہے۔ اور تب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام دیکھیں، اسی صورت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کے طور پر عبادت میں جو ہے، نہ ہی اس کے نام یا خصوصیات میں جو جانا جاتا ہے بطور اسماء الصفات، اللہ کے نام اور خصوصیات، وہ ان میں سے مثالی ہے، وہ ان میں واحد ہے، وہ واحد ہستی ہے جو اس درجے کے ناموں اور خصوصیات کی حامل ہے، اور ہم اس میں کبھی اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور ہم عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہم محض تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، محض تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم جب دعا کرتے ہیں، اگر ہم ہیں کونے میں اپنے گھروں کے رات کی تاریکی میں اپنے خالق کو پکارنے کے لیے، ہمیں محض اسی کو پکارنے کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ کوئی درخت نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی درویش نہیں، کوئی مخلوق قطن نہیں۔ ہم کسی پیغمبر کو نہیں پکارتے اور ہم نہیں کرتے عبادت کا کوئی عمل کسی کے لیے ماں سوائے اس ہستی کی جس نے مجھے بنایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے، یہ وہ ہے جو اسلام کو بناتا ہے اس قدر خوش ذائقہ، یہ وہ ہے جو اسلام کو بناتا ہے اس قدر قابل قبول ان میں جو غیر مسلم ہیں۔ آج اگر آپ غیر مسلموں سے پوچھیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، وہ کیا ہے جس نے تمہیں اسلام کی جانب راغب کیا، اکثریت آپ کو جواب دے گی اور کہے گی اسلام میں خدا کے تصور نے۔ میں اپنے خالق کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں جانے کی ضرورت نہیں پادری کے ساتھ اعتراف کرنے کی، مجھے کسی آرک بشپ کے پاس جانے اور اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایماندارانہ طور پر وہ پادری اور آرک بشپ محض طور پر مجھ سے بدتر ہو سکتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے۔ اور واللہ یہ رونما ہو چکا ہے۔ میں ایک مثال جانتا ہوں جہاں وہ خفیہ کیمروں کے حامل تھے جنہوں نے گرجا گھر کے کسی پادری کو ظاہر کیا جو کہا کرتا تھا میرے بچے میں تجھے معاف کرتا ہوں ہر کسی کو، اور بذات خود ایک بڑا مجرم تھا بنسبت جو کچھ رونما ہو رہا تھا، لہذا وہ لوگوں کو ایک گناہ معاف کر رہا تھا، لیکن وہ قصوروار تھا۔ ان سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تصور کریں ہمارے ساتھ اگر آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کا گناہ آپ کا راز ہے آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان، وہ اسے معاف فرمائے گا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عبادت کرنے والوں کو بتا دو جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، اپنے خالق کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ فی الحقیقت اللہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا۔ کون تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ ایک درخت، ایک قبر، ایک دوسرا انسان نہیں، اللہ، اور بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ لہٰذا آپ اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، مطلب آپ اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں اور آپ پشیمانی محسوس کرتے ہیں اور ملال، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، آپ کا گناہ مٹا دیا گیا ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ جس نے معافی طلب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کی قبولیت کی علامت، اگر وہ توبہ قبول فرماتے ہیں، توبہ کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی تبدیل ہوتی، آپ نہیں کہہ سکتے آپ کو معلوم ہے میں نائٹ کلب گیا تھا، لہٰذا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آپ نے پہلے ہی منصوبہ بنا رکھا ہے کہ کل رات وہاں جانا ہے۔ یہ کس قسم کا احمقانہ رویہ ہے؟ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان نہیں جانتا، لیکن آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے بیان ہوئے ہیں توحید کے تینوں پہلوؤں اسی صورت میں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اس سے کسی بھی نام یا خصوصیات میں، عبادت کے کسی عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے کسی بھی نام یا خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ ابھی کہا، کسی بھی عبادت میں، اور اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے، بنانے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، سہارا دینے والا، رزق دینے والا، بنا دینے والا۔ کوئی آپ کو دیتا ہے اگر انہیں اختیارات عطا فرماتا ہے اللہ، انہوں نے آپ کو دیا کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا، آپ کو دیا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں بھائی کہ آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، لیکن بظاہر ذریعے سے، جب میں کہتا ہوں بظاہر ذریعہ، یہاں ہم بات کرتے ہیں جو ظاہر ہے، دکھتا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ اس کے عین قریب ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر بآسانی مجھ تک پہنچ سکتا ہے، تب میں وہ جانتے اسے کہہ سکتا ہوں کہ حتمی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تو اجازت فراہم کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے لیے عبادت کا کوئی بھی عمل کسی کے لیے مع سوائے اللہ، تو مجھ میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھ میں اور ان میں کیا مختلف ہوگا جو پیغمبر کو پوچھتے ہیں؟ درحقیقت غالباً انہوں نے کیا تھا عبادت کا عمل، کس کے لیے؟ جو اس ہستی سے بہتر تھا جس کے لیے دیگر عبادات کا عمل کرتے تھے، لیکن یہ اسے بناتا تھا ناقابل قبول، یہ ہنوز ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ درحقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ حل ہو گیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ ہے جسے میں نہیں سمجھتا، اور آپ سوچتے ہیں آپ کیسے سورۃ الفاتحہ کو نہیں سمجھتے، جبکہ یہ ایمان کی بنیاد کی حامل ہے، یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ آپ کو راستے کی جانب لے جاتی ہے، اور یہ یقین دہانی حاصل کرے گی کہ آپ کس کے لیے عبادت کا عمل نہیں کرتے مع سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کہتے ہوئے اختتام کروں کہ عزت و احترام اور عبادت کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے۔ کچھ لوگ دوسرے انسان کی عزت کرتے ہیں اور وہ عبادت کی لکیر عبور کر جاتے ہیں، حقیقت میں کبھی کبھار اس پر غور و فکر نہ کرتے ہوئے۔ لہٰذا یاد رکھیں، قطع نظر اس امر کے کہ میں یا کوئی اور خواہ کسی قدر ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو، ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک فرق موجود ہے، بہت بڑا فرق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک باریک لکیر ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسا سلوک روا رکھتے ہیں کہ عالم فاضل کے ساتھ جیسے وہ خدا ہے، یہ رونما ہوتا ہے، اور یہ کئی معاشروں اور گروہوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے اگر آپ عبادت کا ایک عمل کر رہے ہیں، یا اگر آپ توہم پرستی پر مبنی اعتقادات کے حامل ہیں کہ یہ شخص ان دیکھے کو جانتا ہے یا اس شخص کے پاس یہ اور وہ، تب غلط سمت پر گامزن ہے۔ یہ محض اللہ ہے جس کے لیے ہم عبادت کا عمل کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے اس انداز سے اختتام کیا کیونکہ قطع نظر اس کے اس دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو، ہم عبادت نہیں کریں گے کسی کی بھی مع سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وہ ہمارے دروازے کھولے اور وہ پیدا فرمائے ہمارے لیے آسانی عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ ہمیں اسے بار بار دہرانا ہے۔ ابھی نیت کر لیں کہ میں اپنی بہترین کوشش کروں گا سیکھنے کی۔ لوگ ادائیگی کر رہے ہیں کورس کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اور
اس مضمون میں ڈپلوما، ہم عربی زبان کو آن لائن کورس کیوں نہیں کرتے؟ چاہے آپ کو ادائیگی کرنی پڑے، ہم اپنے عربی دوستوں سے کیوں نہیں ملتے اور ان سے کہتے دیکھو بھائی میرے ساتھ کسی عربی کے علاوہ کسی زبان میں بات نہ کریں؟ کبھی کبھار آپ کے دوست ہوتے ہیں عرب دوست جو آپ کو بتائیں گے، میں آپ سے انگریزی میں بات کروں گی کیونکہ آپ میرے دوست ہیں، انہیں بتائیں جب آپ میرے ملک کا دورہ کرتے ہیں آپ میری زبان میں بول سکتے ہیں۔ آج میں اس ملک میں ہوں، میں آپ کی زبان بولوں گا، اللہ اکبر۔ اور آئیڈیا ہے محض وہی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دروازے کھولے، حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملے، ہم کہتے ہیں صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔